اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ شوال المکرم کا باعظمت پرفضیلت مہینہ ہے جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے. ماہ رمضان کے بعد یہ شوال المکرم کا مہینہ بھی عظمت و نعمت اور رحمت پروردگار کا مہینہ ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ وہ عید الفطر کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام میں فرزندان اسلام اس دن کو عید الفطر مناتے ہیں. 2 شوال المکرم
کی تاریخ بھی ہم اہل سنت و جماعت کے واسطے، خاص کر بنارس کے مسلمانان اہل سنت کے واسطے بھی بڑی عظمت اور انتہائی پرفضیلت تاریخ ہے۔ اس 2 شوال المکرم کو قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی کی تاریخ وصال ہے، اور اس تاریخ میں آپ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ میں ان کا عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ حضور سیدنا قطب بنارس کی ذات ستودہ صفات بھی بڑی باعظمت پرفضیلت اور بڑی بابرکت ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کرم اور فضل یوں ہے کہ ہماری رہنمائی، ہماری حاجت روائی اور ہماری مشکل کشائی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کونے کونے، محلہ محلہ، علاقہ علاقہ، شہر شہر، قریہ قریہ، اسٹیٹ بائی اسٹیٹ اپنے محبوبوں کو اور اپنے مقرب ترین بندوں کو اتارا ہے۔ جدھر بھی نگاہ اٹھائیے، جہاں بھی دیکھیے، کہیں نہ کہیں اللہ کا کوئی ولی ضرور آرام کرتا ملتا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کر چکے، اور کچھ ایسے لوگ آج بھی ہیں جو بقید حیات ظاہری ہمارے بیچ رہتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں، وہ بصیرت نہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، انہیں پہچان سکیں، لیکن وہ ہمارے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو تعلیم فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ وہی سچے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ قرب سے نوازا ہے، رحمتوں کا سرچشمہ بنایا ہے، روحانیت کا منبع بنایا ہے، کرامت کا مخزن بنایا ہے، قدرت و اختیار دیا ہے، اور عام بندوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت کو تابناک بنانے کے لیے
اللہ نے انہیں مامور کیا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم ان سے رشتہ محبت قائم رکھو، ان کے قدموں سے جڑے رہو، ان سے غلامی کا رشتہ مضبوط کر لو۔ اگر تم نے اللہ والوں کا سہارا لے لیا اور خدا والوں سے غلامی کا رشتہ قائم کر لیا اور ان کی محبت و عظمت کا چراغ اپنے سینوں میں جلا لیا تو دنیا میں بھی تم سرخرو نظر آؤ گے، آخرت میں بھی عزت و افتخار تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ یہ اللہ والے بڑی شان کے مالک ہیں، جن کو بھی آپ دیکھیں، جہاں سے دیکھیں تو ان کے اندر خوبیاں، کمالات، اعجازات، شان و شوکت، قدرت، علم، فضل اس قدر موجود ہوتا ہے کہ دیکھنے والا صرف حیرت زدہ رہتا ہے۔ ان کی بلندی کے درجات تک کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ سیدنا حضور قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ بھی انہی سارے اولیاء اکرام، بزرگان دین، مشائخ طریقت، روحانیت کے سرچشمہ اور کرامتوں کے آفتاب میں سے بنارس والوں کے لیے ایک چمکتے سورج ہیں۔ حضور سیدنا قطب بنارس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ولایت کی اعلیٰ منزلیں عطا فرمائی تھی۔ پانی پت کی سرزمین سے چل کر آپ بنارس کو آئے، بنارس کی قطبیت کا آپ کو منصب ملا اور اس منصب قطبیت پر فائز ہو کر بنارس کی دھرتی پر ہدایت و نور کا کام کیا، بندوں کو طریق عبادت بتایا، سلیقہ زندگی بتایا، انہیں ہدایت کی تعلیم دیا، ایمان کا سینوں میں اجالا پیدا فرمایا، عشق مصطفیٰ کا سینوں میں چراغ جلایا، اور جب جب جس کو جو مشکل آتی، کوئی پریشانی ہوتی، قطب بنارس کو اللہ نے وہ صلاحیت و قوت عطا فرمائی کہ جو ان کی چوکھٹ پہ آ جاتا، اپنا دکھڑا پیش کرتا، اپنی مصیبت پیش کرتا، قطب بنارس نظر عنایت فرما دیتے، مشکلوں سے آسانی عطا فرما دیتے، مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دیتے اور پریشان حالوں کو پریشانیوں سے دور فرما دیتے۔ بنارس کی دھرتی پر حضور سیدنا قطب بنارس تشریف لائے۔ 18 سال کی عمر شریفہ ہے کہ بنارس کی قطبیت کا آپ کو منصب ملا، اور اس عظیم منصب پر فائز ہو کر بنارس میں آپ تشریف لائے، پانی پت کی سرزمین سے چل کر آئے، ننھے بچے ہیں، اللہ نے کیسا نوازا ہے، کتنا کرم خدا کا ہے آپ کی ذات پر۔ آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ ابھی ننھے بچے ہی تھے، 2-4 سال کی عمر شریفہ تھی کہ آپ کے والد گرامی جو اپنے وقت کے یکتائے روزگار، علم و فضل کے آفتاب و مہتاب حضرت شاہ مولانا فرید الدین فریدی فاروقی پانی پتی، جو
پاک پٹن سے چل کر پانی پت کی سرزمین پر ایک عظیم ادارے میں درس و تدریس کے سلسلے میں تشریف لائے تھے، اور اس عظیم پانی پت کے ادارے میں فیضان علمی و روحانی سے مالا مال فرما رہے تھے کہ ننھے بچے قطب بنارس مولانا عبدالحمید ہیں کہ حضرت مولانا شاہ فرید الدین علیہ الرحمہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ننھی عمر میں والد گرامی کا سایہ شفقت اٹھ گیا۔ والدہ محترمہ بے وگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ننھے بچے کے مستقبل کو تابناک کرنا تھا، علم و فضل کا آفتاب بنانا تھا، ان کے مستقبل کو تابناک کرنا تھا کہ اس زمانے میں پانی پت میں ایک علم و فضل اور روحانیت و کرامت کی بڑی عظیم شخصیت تھی، جنہیں حضرت مولانا شاہ حسین علی پانی پتی کہتے ہیں۔ بڑے با کمال بزرگ، بڑے با کرامت بزرگ، علم و فضل کے بحر بے کراں، کتنوں کو آپ نے نوازا، دین و دنیا کا اسے پیشوا بنا دیا، جس پہ نظر ڈال دیا دل کی دنیا بدل دیا، اور اسے علم و حکمت کا آفتاب و مہتاب بنایا۔ بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، بہت سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تشنگان علوم آتے، علوم دینیا سے سیراب ہوتے کہ ادھر اس ننھے بچے مولانا عبدالحمید کی والدہ محترمہ نے اپنے ننھے بچے کی انگلی پکڑی اور لے کر آئیں۔ آج مولانا حسین علی کے دربار میں آئیں اور عرض کیا، سرکار یہ ننھا بچہ ہے، داغ یتیمی لگ چکا ہے، والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، میرے سرکار میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، اپنی صحبت میں آپ رکھ لیں اور اسے علم و ہنر سے آراستہ فرما دیں۔ مولانا حسین علی صاحب نے نگاہ ولایت اٹھائی اور ننھے بچے کے چہرے پر نور کو دیکھا، برملا ارشاد فرمایا، ارے ہاں ہاں لاؤ لاؤ، یہ تو میرا مہمان ہے، آج ہی شب میں تو میں نے دیکھا ہے، مجھے بشارت ملی ہے۔ اور پھر مولانا حسین علی آج کی شب کا خواب بیان فرمانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے شب میں آج دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے آستانے پر کوئی عظیم پروگرام سجا ہوا ہے اور بڑا خاصا مجمع ہے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اختتام کے بعد تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں، میں بھی اسی مجلس میں ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ رضاکار حضرات تبرک تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، سب کو تبرک دے رہے ہیں۔ بانٹتے بانٹتے جب مجھ تک آئے تو مولانا حسین علی کہتے ہیں، جب مجھ کو دینے لگے تو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے ارشاد فرمایا، اسی مجلس پر نور میں جلوہ بار ہیں، اور آپ فرماتے ہیں انہیں دو حصہ دینا، ایک ان کا حصہ، ایک ان کے یہاں آنے والے مہمان کا حصہ، یہ دو حصہ انہیں دیا جائے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں، مجھے دو حصہ ملا، اور یہ اسی دوسرے مہمان کے بارے میں جو شب میں بتایا گیا، تم ہی اس کی تعبیر بن کر آئے ہو۔
یقیناً ننھے بچے سے پیار فرمایا، شفقت سے دستے مبارک پھیرا اور تسلی فرمائی، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میرے بچے کو میری ہی تربیت میں رہنے دو، میرے ہی نگرانی میں رہنے دو، میں اسے پڑھاؤں گا، علم دین کی دولت دلاؤں گا، اس کو دین کا پیشوا بناؤں گا، روحانیت کا امام بناؤں گا، ولایت کا آفتاب بناؤں گا، اسے کرامت کا مہتاب بناؤں گا۔ مولانا حسین علی کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ ننھا بچہ بظاہر تو ایک یتیم بچہ ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم اس ننھے بچے پر یوں ہے کہ یہ تو پیدائشی ولی بن کر آیا ہوا ہے۔ ولایت کی دولت اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے، والدہ کو رخصت کر دیا، اور مولانا حسین علی علیہ رحمت و رضوان نے اس ننھے بچے کو اپنی تربیت میں رکھا، تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، بچے پہ شفقت فرماتے، مروت فرماتے، نہایت ہی درجہ بچے سے پیار فرماتے، بچے کو اس طرح سے سجایا سنوارا، ننھی ہی عمر میں حضرت مولانا عبدالحمید حافظ قرآن بن گئے۔ ابھی آپ کی 5 یا 6 سال کی عمر شریفہ تھی کہ اتنی ننھی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور ایسے حافظ قرآن کہ لب و لہجہ، انداز پڑھنے کا، تلاوت کا سلیقہ، قرأت کا ضابطہ ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بڑا ماہر فن قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے تو بڑی بڑی لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی، سننے والے خالی سنتے، ننھے بچے کو اللہ نے کتنا کمال بخشا ہے۔ رمضان شریف کا زمانہ آتا تو پانی پت کے لوگ مولانا حسین علی کی خدمت میں آتے اور کہتے سرکار اس بچے کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھیں۔ مولانا حسین علی فرماتے ارے نا بھائیو، یہ ابھی ننھا بچہ ہے، ابھی اس کے پیچھے امامت اس کی نہیں ہو پائے گی، تم لوگ کسی بالغ امام کا انتظام کرو۔ تو لوگ بدید ہو کر کہتے سرکار ٹھیک ہے، اگر یہ امامت نہیں کرے گا نہ کرے، قرآن تو ہم اس بچے سے ہی سنیں گے، کسی اور امام کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں گے، آپ ہمارے حوالے کیجئے۔ ایسا بدید ہوتے کہ ننھے بچے کو پانی پت کے لوگ اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے جاتے اور مسجد میں روزانہ قرآن سناتے، وہ لوگ سنتے، جب مجلس کا اختتام ہوتا لا کر پھر بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ کتنا کمال ہے، کتنی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی علیہ رحمت و رضوان کو ننھی عمر میں ہی آپ کو جنت کی سیر کرائی ہے۔ ایک موقع آیا کہ مولانا حسین علی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے آپ رخصت ہوئے، باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے اور پھر آپ غائب ہو گئے، کئی گھنٹے گزر گئے۔ مولانا حسین علی کو خیال آیا، آواز دیا، پتہ نہ لگا، تلاش کرنے کا کام جاری ہو گیا اور لوگوں کو چھوڑا ادھر ادھر گلی کوچے محلے میں۔
مولانا عبدالحمید کی جگہ جگہ تلاش ہو رہی ہے۔ مولانا حسین علی بے قرار ہے، استاد گرامی ہیں، آنکھیں اشکبار ہے، ننھا بچہ کہاں چلا گیا، ننھا بچہ کہاں چلا گیا، پریشان ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، تلاش جاری رہی، اور پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی بارگاہ مولانا حسین علی میں حاضر ہو گئے۔ خود سے آپ چلے آئے، دیکھتے ہی مولانا حسین علی حیرت زدہ انداز میں نگاہ اٹھائی اور آپ نے پوچھا، ارے بچے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں منع کرتا ہوں نا کہ ہماری نگاہوں سے دور مت ہوا کرو، کوئی تمہارے اوپر کوئی حملہ کر دے، کوئی غصب کر لے، کوئی چوری کر لے، کوئی کچھ تمہاری خرابی کر دے، اس لیے میں چاہتا ہوں ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہا کرو۔ تم کہاں چلے گئے کہ میں بے قرار پریشان، سارے لوگ تمہاری تلاش کر رہے ہیں۔ تو ننھے سے بچے مولانا عبدالحمید نے جواب دیا، سرکار میں کیا بتاؤں، میں ابھی اس گھر سے باہر نکلا، جو ہی باہر نکلا مجھے چند زینے نظر آئے، ان زینوں پر میں اترتا گیا، یہاں تک کہ میں اترتے اترتے ایک ایسے عالم میں پہنچا، ایسی دنیا میں پہنچا کہ میں نے آج تک وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ شہر اور وہ دنیا دیکھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ روئی کے فہا کے مثل ہیں، نورانی صورتیں ہیں، اور لوگ ادھر ادھر سرگرداں ہیں کہ ایک انہی میں سے نورانی شکل و صورت والا سامنے آیا اور غیب سے ندا آئی کہ اس بچے کو جنت کا ایک تحفہ دے دو، کہ مجھے ایک سیب ملا، اور وہ سیب لے کر آئے تھے، آپ نے دکھایا کہ دیکھیے وہ سیب ہے جو مجھے ملا ہے۔ اور میں وہاں ادھر ادھر باغات میں، دیگر محلات میں گھومتا رہا، چلتا رہا۔ پھر ایک واقعہ آپ نے سنایا، اسی وقت میں اس محلے میں 1-2 دن پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی تھیں کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں اور انتقال ہو گیا۔ وہ جن لوگوں نے امانت رکھی تھی وہ سب پریشان حال تھے، وہ پیسہ کیسے ملے گا، اب وہ ہماری کمائی کیسے ملے گی، کسی کو خبر نہیں ہے۔ مولانا عبدالحمید فرماتے ہیں، ایک بھیڑ لگی ہے، ایک مجمع لگا ہے، مجمع کثیر ہے، لوگوں کے درمیان اپنے سفر کی رودات بیان کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ محلے کا فلاں آدمی جو پرسوں کو فوت ہوا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے کمرے میں فلاں جگہ زمین میں فلاں کی اتنی امانتیں دفن کی ہوئی ہیں، اس جگہ کو کھود کر وہ ان کی امانت نکال لو اور نکال کر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ مولانا عبدالحمید ننھی عمر کے ہیں، ننھے بچے ہیں، اس وقت کا آپ کا عالم یہ ہے، یہ عروج ہے، یہ بلندی ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ولایت کے امام ہے، یہ کرامت کے پیشوا بن کر روحانیت کے سرچشمہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجمع میں جب یہ اعلان کیا تو ان لوگوں کو بلایا گیا، نام بنام آپ نے بتایا، ان لوگوں کو بلایا گیا، بلا کر ان سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے اتنی امانت دی تھی، ہم نے اتنی دی تھی، ہم نے اتنی دی تھی۔ قطب بنارس مولانا عبدالحمید نے اس جگہ کو کھدوایا، کھودنے کے بعد
وہاں سے وہ ساری امانتیں محفوظ ملیں، آپ نے لیا، لے کر سب کے حوالے جس نے جتنا دیا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ ساری دنیا حیران، مولانا حسین علی بھی سنتے رہے، اور جب واقعے کا اختتام ہوا تو مولانا حسین علی فرماتے ہیں پروردگار عالم کا فضل و کرم، اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس ننھے سے میرے بچے کو اس دنیا کی زندگی میں ہی اس نے جنت کی سیر کرا دی ہے۔ اس کا مستقبل اور کتنا بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ آئندہ سنیں گے، گفتگو اسی پر تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، الجامعۃ الحمیدیہ جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، خانقاہ میں چلتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی تعطیل کلاں جامعہ میں منائی گئی، رمضان شریف پر مدرسہ بند رہا، کل سے مدرسہ کھل رہا ہے اور داخلے کی شروعات ہونے والی ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ جس بھی شعبے میں چاہیں لا کر داخلہ کرائیں۔ درجہ اطفال سے لے کر درجہ 8 تک کی تعلیم الگ ہوتی ہے، حفظ قرآن کا شعبہ ہے وہ الگ تعلیم ہوتی ہے، اور شعبہ عالیہ درجہ اعدادیہ سے لے کر دورہ حدیث تک باضابطہ تعلیم کا انتظام ہے، اور بچیوں کے واسطے بھی تعلیم کا مستحکم انتظام ہے۔ 2 سال کا کورس ایک مبلغہ کے لیے رکھا گیا ہے، 5 سال کا کورس وہ عالمہ فاضلہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات کل سے داخلہ شروع ہو رہا ہے، بچیوں کو عالمہ فاضلہ میں داخلہ کرانا ہو تو لائیں، بچوں کو پرائمری میں پڑھانا ہو تو لائیں، حفظ میں داخلہ کرانا ہو تو لائیں، عالیہ شعبے میں عالم و فاضل مولوی کے لیے داخلہ کرانا ہو تو آپ لائیں، داخلہ کرائیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنائیں، زیور علوم دینیہ سے انہیں آراستہ فرمائیں۔ کل سے یہ داخلے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی